السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ 6 ستمبر سن 1965 پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا دن جس کو ہم ہر سال ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ مناتے ہیں، کیونکہ آج سے 50 سال پہلے یعنی تخلیق پاکستان کے چند سال بعد ہی ہم سے کئی گنا بڑے دشمن نے یہ سوچ کر پاکستان پر یلغار کر دی کہ اسے چند دنوں میں ہی نیست و نابود کر دیں گے۔ اسے اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ اس نے پاکستان پر قبضہ کرنے کے بعد اس جگہ کا بھی انتخاب کر لیا جہاں فتح کا جشن منایا جانا تھا۔ دشمن پہلے دن سے ہی پاکستان کے وجود کو برداشت نہیں کر رہا تھا۔ حسد اور بغض کی آگ میں اتنا آگے نکل گیا کہ اسے اس بات کا رتی بھر اندازہ نہ ہوا کہ اس پاک سرزمین میں کون لوگ رہتے ہیں۔ جب دشمن طاقت کے نشے میں پاکستانی سرحدوں سے ٹکرایا تو اس وقت کے صدر نے اپنی نشری تقریر میں یہ کہہ کر دشمن کو احساس دلایا کہ اس کا پالا کسی عام قوم سے نہیں بلکہ پاکستانی قوم سے پڑا ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ بھارتی حکمران شروع سے پاکستان کی وجود سے نفرت کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کی ولادہ آزاد مملکت کو انہوں نے کبھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ ہندوستانیوں نے لاہور کے دلیر اور بہادر لوگوں کو سب سے پہلے للکارا ہے۔ تاریخ میں لاہور کے دلیروں کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ انہی کے ہاتھوں دشمن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ بھی ہوا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ ملک میں آج ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اس آزمائش کی گھڑی میں آپ کو مکمل طور پر پرسکون اور متحد رہنا چاہیے۔ آپ میں سے ہر ایک کو ایک عظیم فرض ادا کرنا ہے۔ یہ فرض آپ پوری ایمان اور وفاداری سے ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جو رحیم و کریم ہے آپ کو ضرور کامیابی بخشے گا۔ حق و انصاف کے لیے لڑنے والوں کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ جس فتنہ نے ہماری سرحدوں پر سر اٹھایا ہے وہ انشاءاللہ تباہ ہو کر رہے گا۔ میرے ہم وطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ اس تقریر کے بعد پوری قوم یوں لوہا بن گئی کہ دشمن خاموش اور اس کا بھاری اسلحہ اس سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ قوموں کی تاریخ میں ایسی جنگیں کم ہی لڑی گئی ہیں جن میں عددی کمی اور جنگی ساز و سامان کی عدم دستیابی کے باوجود جنگ محض جذبہ ایمانی پر لڑی گئی ہو۔ لاہور کا محاذ دشمن کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ وہ اپنے پہلے حملے میں ہی لاہور پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، مگر دشمن کو کیا خبر تھی کہ پاکستان کی بہادر فوج کے بہادر جوان اپنے وطن کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے جذبے سے سرشار ہیں۔ اسی طرح کے سرفروش میجر عزیز بھٹی نے مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ کئی گھنٹوں تک اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو نہ صرف روکے رکھا بلکہ دشمن کا حملہ پسپا کر دیا اور خود شہادت کے مرتبے پر جا
بکلاہٹ میں کئی محاذوں سے پاکستان پر حملہ آور ہو گیا، مگر اسے ہر بار ہر محاذ پر بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جب دشمن نے چونڈا پر حملہ کیا تو اسے فتح کا 100% یقین تھا، مگر دشمن کا یہ خواب چکنا چور ہو گیا۔ پاکستانی بہادر فوج کی ایک کیولری یونٹ نے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ دنیا کے تمام دفاعی تجزیہ نگار اور جنگی حکمت عملی بنانے والے جنرل دنگ رہ گئے کہ آخر وہ کون سی حکمت عملی ہے جس کی بنیاد پر دشمن بڑی تعداد میں اپنے ٹینک تک چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس جنگ میں جہاں پاکستان کی جنگی حکمت عملی کامیاب رہی، وہاں ایک یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جنگیں جیتنے کے لیے جہاں اعلیٰ حکمت عملیوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں جذبہ ایمانی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جب پوری قوم اپنی افواج کے پیچھے کھڑے ہو جائے تو بڑے سے بڑا دشمن بھی ان پر اپنے ارادوں اور حکمت عملیوں کو مسلط نہیں کر سکتا۔ سن 1965 کی جنگ میں عوام نے افواج پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، اور وہ لوگ جو بارڈرز پر رہائش پذیر تھے، جنگ کی وجہ سے انہیں اپنے گھر باہر چھوڑ کر محفوظ مقامات پر آنا پڑا۔ اگرچہ حکومت نے انہیں رہائش مہیا کی، لیکن عوام نے تمام ضروریات زندگی اپنے بہاف پر اکٹھی کر کے ان تک پہنچائیں۔ محترم ناظرین، اس جنگ میں شاعروں، گلوکاروں، ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ انتہائی قلیل مدت میں ترانے لکھے گئے اور گائے گئے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت کے تمام گلوکاروں نے اپنی خدمات فوراً ریڈیو پاکستان کے سپورٹ کر دیں اور ایسے لازوال جنگی ترانے ریکارڈ کروائے جن کی وجہ سے افواج پاکستان اور عوام میں جوش پیدا ہو گیا۔ یہ ترانے آج بھی اسی طرح مقبول ہیں۔ ناظرین، 6 ستمبر سن 1965 کا دن پوری پاکستانی قوم پورے جوش و خروش کے ساتھ مناتی ہے۔ اس دن کو منانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس دن سن 65 کے جنگ کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے اور ان کے خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا جاتا ہے، اور انہیں باور کرایا جاتا ہے کہ قوم ان شہیدوں کی قربانیوں کو بھولی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس دن مختلف تقاریب میں ان غازیوں کو بھی سننے کا موقع ملتا ہے جنہوں نے اس جنگ میں جواں مردی کے جوہر دکھائے۔ جب وہ اپنے جوانوں کے کارنامے
اور دل ہلا دینے والے واقعات سناتے ہیں جن کا ہماری افواج نے سامنا کیا تو پوری قوم کے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کیوں نہ اپنے ان جوانوں پر ناز ہو جو ہمارے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر، تہوار چھوڑ کر، سرحدوں پر صرف اس لیے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں تاکہ ہماری قوم سکون سے سو سکے۔ یوں تو اگر تاریخ کے اوراق پلٹے جائیں تو بہادری اور جرت کی بے شمار داستانیں ملیں گی، مگر سن 1965 کی جنگ میں ہماری مسلح افواج نے اپنی قوم کی مدد سے تاریخ پر بہادری کے ایسے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں جو رہتی دنیا تک ستاروں کی طرح چمکتے رہیں گے۔ میں سلام کرتی ہوں ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے جوان بیٹوں کو اپنے وطن پر قربان ہونے کے لیے وقف کر دیا۔ اور جب میں نیچے گرا میرے پاس پستول تھی اور لوگ بہت زیادہ تھے اور میرے پاس بچاؤ کا صرف ایک ہی سادھن تھا، میں نے اپنی پستول گرا دی تو میں نے بھاگنے کی کوشش کی۔ میرے پیچھے لوگ آئے تھے، ان کا جوش کافی اونچا تھا۔ اسی سمے پاکستانی آرمی کے 2 جوان آئے اینڈ انہوں نے مجھے بچایا وہاں سے۔ پاکستانی آرمی کے ایک کپتان تھے، وہ آئے، انہوں نے مجھے ان لوگوں سے بچایا، مجھے اور کچھ ہونے نہیں دیا۔